سادات کا سید ہے، صداقت کا نشاں ہے، سرکار صحیفہ ہیں تو وہ شرح و بیان ہے، ہنگام ہو ہجرت کا تو آقا کا امی ہے، سرکار کی رحلت ہو تو امت کی امان ہے، ایمان کی ترکیب میں وہ معطوف علیہ ہے، ہو عشق کی ترکیب تو وہ عطف بیان ہے۔ لوگ انجان تھے خدایا یہ عشق کیا ہے، صاحب غار نے بتایا کہ معیار کیا ہے، ہر ایک سے آقا نے پوچھا کہ لائے ہو کیا، صرف ابو بکر سے پوچھا کہ بچایا کیا ہے۔ اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے، اور اجاڑے باغ کو جو وہ مالی ہو نہیں سکتا، اور بھوکے اصحاب پہ جو حلالی ہو نہیں سکتا، اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں، معزز بزرگوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، میں بغیر تمہید کے پہلے سے دوسرا گیئر لگا کر تیسرے سے چوتھے پہ، اور اس کے بعد اگر آپ کا ذوق رہا تو پانچویں پہ بھی آ سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر متوجہ ہونا ہے، میں نے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، کیونکہ 7:30 بجے عشاء کی نمازیں ہو رہی ہیں اور 12 بجے ماشاءاللہ بیان ہو رہا ہے، تو درمیان میں جو آپ نے ذکر میں اور مراقبے میں وقت گزارا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز مناظر سلام حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب اور انشاءاللہ العزیز قائد محترم کا بیان ہوگا۔ دل تو چاہ رہا تھا، میں اسی لیے بہت پہلے بھی آیا کہ کچھ تفصیلاً کچھ بات آپ کے سامنے عرض کر سکوں، لیکن اس کا مجھے موقع نہیں ملا، اس لیے آج پھر ایک مرتبہ اختصار کے ساتھ آپ کو صدیق بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق کسے کہتے ہیں۔ بات تو اصل میں یہ ہے کہ صدیق کو سمجھنے کے لیے علی کی آنکھ چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سایہ رسول کہا جاتا ہے، جہاں نبی وہاں آپ دیکھیں صدیق نظر آئے گا، اور آج تک نبی کے ساتھ بلا فصل جو پہلو میں سو رہا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ نے میرے نبی کے بائیں طرف ابو بکر کو سلایا، الٹی طرف سلایا، کیونکہ الٹی طرف دل ہوتا ہے
اور محبت کا ایک استعارہ ہے، جس سے محبت ہو تو کہتے ہیں یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے، یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے۔ آج بھی جو نبی کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعہ تو ہم نے سنا ہوتا ہے ہجرت کا کہ نبی آئے اور صدیق کو لیا اور ساتھ لے گئے اور صدیق چلے گئے، یہ ایگو کم کرو بھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قربانی کو ہم نے کبھی اس میں نہیں سوچا کہ یہاں رات کو نبی کے گھر کو کافروں نے گھیرا اور نبی نے علی کو بستر پہ سلایا کہ علی تو میرے بستر پہ سو جا تاکہ باہر جتنے بھی کافر ہیں وہ تجھے نبی سمجھتے رہیں، حالانکہ تو نبی تو نہیں، تو علی ہے، ولی ہے، گل کی کلی ہے، لیکن جو باہر کافر ہوں گے یہ تجھے ہی نبی سمجھتے رہیں گے، یہ سمجھیں گے وہی تیری طرف آتی ہے، قرآن تیری طرف آتا ہے، جبریل تیری طرف آتا ہے۔ اصل میں نبی نے جو اٹھائی نا مٹی اور ان کی آنکھوں میں گئی، ان کی آنکھوں کی جب لائٹ بند ہوئی تو اس وقت سے کافر نے لائٹ بند کرنا بھی اپنا مذہب بنایا۔ پھر اس بند لائٹ میں اسے سویا ہوا بستر پہ علی نبی لگ رہا تھا۔ اب نبی وہاں سے چلے ہیں اور کہاں گئے؟ صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، کہا صدیق چلنا ہے، کہا بھی چلنا ہے، بس چلنا ہے تو چلنا ہے، اور صدیق نبی کے ساتھ چلے گئے۔ اتنی آسانی سے تم یہ بات کہتے ہو، تیرے گھر پہ 2 بیٹیاں ہو، تیرا نابینا بوڑھا باپ ہو، تم ماتلی کا بہت بڑا تاجر ہو، ایسے میں تیرے کوئی جگری دوست آئے کہ پولیس رینجر نے میرے گھر پہ چھاپا مارا ہے، میں دوسری دروازے سے چھلانگ، کھڑکی سے چھلانگ لگا کر تیرے پاس آیا ہوں، بس چلتے ہیں، یہ شہر چھوڑتے ہیں اور دوسرے ملک کہیں ہجرت کرتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے اپنے دوست سے کتنی محبت ہے، کتنی یاری ہے۔ تو کہے گا بھائی بات تو سن، دوستی اپنی جگہ، لیکن یار اب تو اچانک آیا ہے، یار تجھے میرے گھر کا حال تو پتا ہے، میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، میرا نابینا بوڑھا باپ ہے، میں ماتلی کا بڑا تاجر ہوں، یا ذرا سیٹنگ کروں گا پھر آؤں گا۔ اچھا تو جانا، میں پھر پیچھے سیٹنگ کر کے آتا ہوں۔ تو کہتا ہے بس اب میرے سر سے اترے، بعد میں سیٹنگیں کس نے کرنی ہے؟ اتنی مشکل سے تو ٹھیہ جمع ہے، اتنی مشکل سے تو میرا کاروبار چمکا ہے، اتنی مشکل سے تو میں تاجر بنا ہوں، میرا ایک تجارت میں نام ہوا ہے، اب تیری دوستی کا پتہ چلے گا۔ لیکن میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تصور میں یہ بات نظر آتی ہے اور میں کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ صدیق تیری جوتی کو سلام ہو، تیرے پاؤں کے تلوے کو سلام ہو۔ صدیق کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، اس کا نابینا بوڑھا باپ ہے اور صدیق مکے کا بہت بڑا تاجر ہے۔ ایسے میں نبی آتے ہیں اور کہتے ہیں چلنا ہے۔ 5000 درہم ٹوٹل ابو بکر کے پاس، وہ سارے جمع کیے اور لے کر نبی پر خرچ کرنے کے ارادے سے گئے، اور جو بچیوں کے لیے 1 درہم چھوڑ کر نہ جائے، گھر کے لیے 1 درہم چھوڑ کر نہ جائے، جسے اپنے بچیوں کی پرواہ نہیں، باپ کی پرواہ نہیں، تجارت کی پرواہ نہیں، صرف پرواہ ہے تو محمد کی پرواہ ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ چلے ہیں اور نبی کو لے گئے، وہ دیکھ لے گئے۔ ایک کہتا ہے صدیق خلافت لے گیا، میں کہا بھولڑی یا پٹ اٹھا دے سے اتھا دے، کیا بولیں گے ادھر دیکھ، اب اگلا مصرع پنجابی میں تیرا سر بٹے تلے دس۔ ابے تو یہاں اٹکا ہوا ہے، وہ تو لے گیا اور کندھوں پہ بٹھا کے لے گیا، اور جب کندھوں پر آقا کے پاؤں صدیق کے کندھوں پہ آئے، صدیق تڑپ کے زبان حال سے کہہ رہا ہوگا آقا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔
مولانا عبد الجبار صاحب، میں یہ بات کئی جگہ بڑے ذوق میں کہتا ہوں، کندھوں پہ لے کے گئے، کندھوں پر توجہ، ادھر توجہ۔ ابھی بیچ میں ایک آ گیا تھا، تمہاری ساری توجہ ڈسٹرب کر دی۔ وہ آیا ہی اس لیے، اس کا کام ہی ہے کہ صحابہ والوں کے جلسے کو خراب کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ آئے، بات وہی والی جو میں نے ٹنڈولے یار میں کہی تھی، امت کے بلا فصل خلیفہ بننے والے ابو بکر صدیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا۔ ایک فقہی مسئلہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ جہاں بہت سارے علماء ہو اور سارے ہی متقی ہو، اب نماز کا وقت ہو تو آگے کس کو کھڑا کرو؟ تو بہتر یہ ہے کہ آگے متقین میں اتقا کو کھڑا کرو۔ بھائی سارے ہی عالم ہوں تو جو ان میں سب سے بڑا عالم ہو انہیں آگے کھڑا کرو۔ یہ بہت ساری کچھ شرائط فقہ میں لکھی ہے کہ مثلا آگے اس کو کھڑا کرو، سارے ہی بزرگ ہوں لیکن جس کی بزرگی کے سارے قائل ہیں، امامت کے لیے اس کو کھڑا کرو۔ جو قرآن کا بڑا عالم ہو آگے اس کو کرو، جو قرآن کا بہترین قاری ہو آگے اس کو کھڑا کرو۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں تمام متقین شامل، تمام متقین وہاں مسجد نبوی میں موجود ہیں، لیکن پیغمبر نے متقین میں اتقا کو آگے کھڑا کیا۔ سارے ہی عالم تھے لیکن ان میں جو عالم تھا اسے پیغمبر نے آگے کھڑا کیا۔ ان میں تمام ہی بزرگ تھے لیکن جن کی بزرگی کے یہ بھی قائل تھے، میرے پیغمبر نے انہیں آگے کھڑا کیا۔ سارے عظمتوں والے تھے لیکن ان میں جو سب سے بڑی عظمت والا تھا، پیغمبر نے اسے امامت کے لیے آگے کھڑا کر کے دنیا کو بتایا ہے۔ سارے صحابہ عالم ہیں لیکن ان میں بڑا عالم ابو بکر ہے۔ سارے متقی ہیں لیکن ان میں بڑا متقی ابو بکر ہے۔ سارے بہترین قاری ہیں لیکن ان میں بہترین قاری ابو بکر ہے۔ سارے متبع سنت ہیں لیکن جو سب سے بڑا متبع سنت ہے وہ ابو بکر ہے۔ یہ تمام شرائط بدرجہ اتم اکمل درجے میں ابو بکر میں نبی نے دیکھی تھی، جب ہی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ مصلی پہ نماز پڑھے۔ آگے کسے کھڑا کیا؟ بولو۔ اب پیچھے تمام صحابہ، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں یہ فضیلت ابو بکر کو حاصل ہے کہ اس نے کبھی کسی امتی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ بعد میں عمر نے بھی ابو بکر کی بیعت کی ہے، عثمان نے بھی ابو بکر اور عمر کی بیعت کی ہے، علی نے بھی ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی ہے، لیکن ابو بکر نے بیعت صرف امام الانبیاء کی ہے۔ امت میں سے کسی کی بیعت ابو بکر نے نہیں کی ہے۔ ہاں یہ تو ہوا ہے کہ امت نے بیعت امام الانبیاء کے ہاتھ پہ کی، اس کے بعد ابو بکر کے ہاتھ پہ کی، لیکن ابو بکر نے نبی کے علاوہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، کیونکہ یہ تمام صحابہ میں سب سے بڑا بزرگ 22 جمادی الثانی ان کا یوم وفات ہے۔ آپ کے یہاں بھی 22 جمادی الثانی کو جلوس ہوتا ہے؟ کہاں سے کہاں تک؟ اسٹیشن سے پریس کلب۔ بھائی بھرپور تعداد میں آؤ گے؟ محنت کرو گے؟ اتنی بڑی تعداد میں آؤ، پتہ چلے ماتلی صدیق کے غلاموں کا شہر ہے اور ماتلی صدیق کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ آؤ
عظمت اصحاب رسول کے لیے اس ارادے کو لے کر میدان میں اترو کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا ہے۔